میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ، کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات وہی خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوگوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اتر آتا تھا، تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا۔ اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرے کو چمکتے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ تب موسیٰ نے ان کو بلایا، اور ہارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس لوٹ آئے، اور موسیٰ ان سے باتیں کرنے لگا۔ اور بعد میں سب بنی اسرائیل نزدیک آئے، اور اس نے وہ سب احکام جو خداوند نے کوہ سینا پر باتیں کرتے وقت اسے دیے تھے ان کو بتائے۔ اور جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا تو اس نے اپنا منہ پر نقاب ڈال لیا۔ اور جب موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے جاتا تو باہر نکلنے کے وقت تک نقاب کو اتارے رہتا تھا، اور جو حکم اسے ملتا تھا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو بتا دیتا تھا۔ اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرے کی جلد چمک رہی، اور جب تک موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنا منہ نام کو منسوخ کر کے، اور پھر چرچ کو جو ہے وہ روزوں کا ایک سسٹم دیا گیا ہے۔ لیکن کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ صرف ہم نے ان روزوں کے ایام میں روزہ نہیں رکھنا، بلکہ یہ خدا کے ساتھ ہمارا ایک پرسنلی تعلق ہے، اور یہ صرف انہی دنوں میں نہیں بلکہ سال کے کسی بھی وقت جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو خدا کی قربت حاصل کرنی ہے، خدا کے قریب آنا ہے، تو روزہ جو ہے یہ ایک عبادت کا بڑا خاص حصہ ہے جو آپ کو خدا کے قریب لے کر آتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں روزے کے بارے میں بہت ساری تعلیمات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، ایسے اشخاص موجود ہیں جنہوں نے خاص وقت پر روزہ رکھا اور پھر خدا نے کس قدر کام کیا۔ وہ ایک بڑی تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، بلکہ آج ایک خاص حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں رہ کے ہم روزے کے تعلق سے سیکھیں گے کہ روزہ کیا ہے، اور موسیٰ نے کس طور سے ان 40 دنوں میں 40 دن اور رات کا روزہ رکھ کے کس مقصد کو خدا کے سامنے رکھا، وہ آج ہم غور کریں گے۔ یہ جو حوالہ ہے یہ نہ تو مصر کی غلامی کا حوالہ ہے، نہ ہی وعدے کے ملک کا ہے، بلکہ ان کے درمیان مصر سے نکلنے کے اور وعدے کے ملک میں پہنچنے کے درمیان جو سفر ہے، جسے ہم بیابانی سفر کہتے ہیں، یہ اس وقت کا حوالہ ہے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مصر سے جو ملک کنعان کا سفر تھا وہ 40 دن کا تھا، لیکن چونکہ قوم نافرمان تھی تو وہ سفر تبدیل ہو کے کتنے سالوں میں محیط ہو گیا، 40 سالوں پر، اور پھر وہ اسی بیابان میں بھٹکتے رہے، اور وہیں پر خدا نے جب تک انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، خدا نے انہیں اپنے وعدوں میں شامل نہیں کیا، اور اس میں سے ایک نسل جو تھی وہ بیابان میں ہلاک ہوگی، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا وہ سرکش اور نافرمان قوم تھی، اس لیے خدا نے انہیں بیابان میں ہلاک کر دیا۔ اور وہ لوگ جو وہاں پر پیدا ہوئے تھے اور خدا کے کلام پر عمل کرتے تھے وہ وعدے کے ملک میں داخل ہوئے۔ بیابان میں ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، اور اس میں سے خدا نے ایک پہاڑ کو چنا ہے۔ یہ کوئی غرب ہے، کوئی سینا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ کو خدا نے چنا اور اپنی قوم کو وہاں پر روک لیا، اس پہاڑ کے سامنے۔ خدا نے کہا یہیں پر رکو، اور چونکہ اب یہ خاندان تو ہے نہیں، نہ یہ کوئی ایک شخص ہے، نہ یہ کوئی خاندان ہے، بلکہ یہ بڑھ کر ایک پوری قوم ہے جو 15 سے 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں۔ سوچے اتنا بڑا اجتماع ہے، اور 15 سے 20 لاکھ لوگ ہیں جن کو موسیٰ لے کر وعدے کے ملک کی طرف جا رہا ہے۔ اب چونکہ اتنی بڑی قوم ہے، اگر ایک خاندان ہوتا تو شاید ایک شخص کافی ہوتا انہیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ کام ہم نے کرنے، یہ نہیں کرنے۔ اب چونکہ ایک پوری قوم ہے، ایک بڑی قوم ہے، تو خدا نے انہیں باقاعدہ طور پر اپنے اصول و ضوابط، ایک شریعت ان کو دی ہے، اور خدا نے کہا کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، اس شریعت کے احکام کو مانو گے، وعدے کے ملک میں جاؤ گے، اگر نہیں مانو گے تو میں تمہیں یہیں پر ہلاک کر دوں گا۔ اور پھر ہم 95 زبور میں بھی پڑھتے ہیں کہ خدا نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے حرام میں داخل نہیں ہوں گے، اور وہ لوگ
وہیں پر آئے گے۔ یہاں پر جب خدا نے اپنے احکام ان کو دینے تھے، خدا نے کوئی سینا کے پہاڑ کے سامنے انہیں وہاں پر روکا ہے، اور یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ درمیان میں خیمہ تھا جو خیمہ اجتماع تھا، اور اس کے چاروں طرف 3 قبیلے، یہ چونکہ 12 قبیلے تھے اور 3 مشرق 3 مغرب شمال جنوب، یہ 12 قبیلے اس خیمہ اجتماع کے گرد ڈیرے ڈال کر وہاں پر رہتے تھے۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں کوئی سینا کے پہاڑ پر اتروں گا اور پھر تو وہاں پر آنا، اور 70 لوگ اس کے ساتھ گئے، اور پھر خدا نے اپنی شریعت اس کو دی ہے۔ لیکن اس سے پہلے، شریعت دینے سے پہلے، اپنا کلام دینے سے پہلے خدا نے کچھ انسٹرکشنز موسیٰ کو دی کہ لوگوں کو بتا دے کہ جب میری حضوری یہاں پر ہوگی، جب میں اس پہاڑ پر اتروں گا تو کوئی شخص پہاڑ کے قریب نہ آئے، ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا، چونکہ میں خدا ہوں، اپنے پورے جلال کے ساتھ، اپنی پوری رائچسنس کے ساتھ اتروں گا، راست بازی کے ساتھ، اور انسان ناراض ہے، ناپاک ہے، اگر وہ اس پہاڑ کو چھوئے گا بھی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے ایک لائن بنا دی اور اس نے کہا کہ کوئی اس پہاڑ کے قریب نہ آئے ورنہ خدا اس کو ہلاک کر دے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت کالے بادل چھا گئے، ایک تیز آندھی کا سناٹا ہے، گرجے ہیں، بجلی چمکی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ پہاڑ جو تھا وہ دھوئیں کے ساتھ، آگ کے ساتھ لرز رہا تھا، اور خدا کی حضوری اس پہاڑ کے اوپر تھی، اور خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا ہے، اور لکھا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ 70 لوگوں کو لے کر پہاڑ پر روانہ ہوا، اور پھر ایک خاص جگہ پر جا کر خدا نے کہا کہ ان لوگوں کو بھی یہی رکنے کے لیے کہہ دے اور تو میرے پاس آ جا، اور وہ اس دھوئیں میں سے، اس دھوئیں کے اندر چلا گیا، اور پھر ہمیں نہیں پتا چلتا کہ وہ کس مقام پر گیا ہے، اور خدا کی اس کے ساتھ رفاقت ہوئی۔ 40 دن جب وہ شریعت کو لینے کے لیے پہاڑ پر گیا ہے، لوگوں نے انتظار کیا، جب انہوں نے وہ سارا منظر دیکھا کہ پہاڑ لرز رہا ہے، وہ جان گئے کہ خدا یہاں پر عام موجود ہوا ہے، خدا کی حضوری ہے یہاں پر، اور خدا کی حضوری سے وہ سینا کا پہاڑ جو ایک عام پہاڑ تھا، لیکن چونکہ خدا کی حضوری وہاں پر ہوئی ہے، اور وہ دیکھیں خدا نے اس پہاڑ پر آ کر اپنی حضوری وہاں پر جب قائم کی تو وہ پہاڑ بھی ایک خاص پہاڑ بن گیا، تاریخ ایک خاص پہاڑ بن گیا۔ کئی دفعہ ہماری زندگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں عام ہیں، لیکن جب خدا ان کو لیتا ہے، ان کا استعمال کرتا ہے، تو پھر خدا ان چیزوں کو خاص ان لوگوں کو خاص بنا دیتا ہے۔ موسیٰ ایک عام سا شخص ہے، فرعون کے محل میں رہتا ہے، لیکن جب خدا نے اس کو لیا ایک بڑا لیڈر بنا دیا۔ داؤد ایک عام سا لڑکا ہے، بھیڑ بکریاں چراتا ہے، خدا نے اسے لیا اور ایک بڑا لیڈر بنا دیا۔ سیموئیل ہیکل میں سوتا ہے علی کاہن کے پاس، لیکن جب خدا نے اسے لیا تو قوم کا ایک بڑا نبی بنا دیا، اور لکھا ہے کہ دان سے بیر صبا تک جانتے تھے لوگ کہ سیموئیل خدا کا نبی ہے، اتنا بڑا نبی خدا نے۔ تو یہ ایک عام سا پہاڑ ہے، بیابان میں پتہ نہیں کتنے پہاڑ آئے اور وہ وہاں سے گزر گئے، لیکن اس پہاڑ کی عظمت اور دیکھیں تاریخ کا یہ حصہ بن گیا، کیونکہ آج یہاں پر خدا کی حضوری تھی اور اس کی وجہ سے وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا۔ جب موسیٰ اس پہاڑ پر چلا گیا ہے اور دھوئیں کے اندر سے ہوتا ہوا وہ خدا کے پاس چلا گیا، اب لوگوں کو نظر نہیں آ رہا موسیٰ، اور نہ وہ لوگ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس پہاڑ کے اوپر دھواں ہی دھواں ہے، بجلی چمک رہی ہے اور وہ پہاڑ لرز رہا ہے۔ اور جب انہوں نے انتظار کیا، اور جب انہوں نے انتظار کیا کہ 40 دن گزر گئے، تو انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید موسیٰ ہلاک ہو گیا، مر گیا ہے، اور خدا کی حضوری کو وہ فیس نہیں کر سکا، تو وہ پریشان تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ سو انہوں نے ہارون کاہن کو لیا اور اس کو کہا کہ تو ہمارے لیے بچڑا بنا دے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے، اور اس کی عبادت کرتے ہوئے ہم وعدے کے ملک میں پہنچیں گے۔ اور اوپر خدا موسیٰ کو شریعت دے رہا ہے، شریعت، اور وہ پتھر کی لوہیں ٹیبلٹس ان کو دے رہا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ پتھر کی لوہیں ان کو دے دے، شریعت دے دے۔ اور جب خدا اسے دے رہا تھا، سونپ رہا تھا، اور خدا نے کہا کہ یہ سرکش قوم ہے، میں کیسے ان کے ساتھ عہد باندھوں، میں کیسے ان کو اپنا کلام دوں، کیسے شریعت دوں۔ یہ پرانا عہد جو خدا موسیٰ کو دینا چاہتا ہے، ایک قوم کے ساتھ ایک خدا عہد باندھنا چاہتا ہے، اور ابھی وہ عہد اور وہ لیگل ڈاکومنٹ، وہ لوہیں ملی بھی نہیں، تو نیچے لوگوں نے نافرمانی بھی شروع کر دی، سرکشی شروع کر دی، اور ایک بچڑا بنا لیا۔ اور خدا نے موسیٰ کو بھیجا کہ جا انہیں دیکھ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور جب موسیٰ نیچے آیا اور وہ اس قدر ناراض ہوا، اس قدر وہ پریشان ہوا
کہ اس نے ان پتھر کی لوگوں کو کیا کر دیا تھا؟ توڑ دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ خود چاہتا ہے کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ عہد نہ باندھے، کیونکہ یہ لوگ جو خدا کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے، اور وہ کام جو بیابان میں خدا نے کیے، من برسایا، چٹان میں سے پانی ان کے لیے پینے کے لیے مہیا کیا، لیکن لوگ سرکش رہے، لہٰذا موسیٰ نے کہا کہ میں ان کے لیے یہ عہد خود ہی توڑ دیتا ہوں، یہ لوگ خدا کے ساتھ عہد میں شامل نہ ہوں۔ لیکن چونکہ وہ حلیم شخص ہے، اس نے پھر دوبارہ خدا سے شفاعت کی، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے خدا کے حضور جب دوبارہ گیا 40 دن اور 40 رات کیا رکھا؟ روزہ رکھا، ان کی شفاعت کے لیے، ان کے گناہ کی معافی کے لیے۔ خداوند تو ان کو شریعت بخش دے، اور اس کے لیے اپنی قوم کے لیے اس نے 40 دن کا روزہ رکھا، اور یہ روزہ قوم بنی اسرائیل کی شفاعت کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے ہے، تاکہ وہ عہد میں شامل ہو جائیں، خدا کے ساتھ تعلق میں مضبوط ہو جائیں۔ اور اس کے لیے جو روزہ رکھ رہا ہے وہ کون رکھ رہا ہے؟ ان کا لیڈر موسیٰ، تاکہ وہ کسی طور سے ان کا شفاعتی بن کے خدا اور بنی اسرائیل قوم کی طرف سے ان دونوں کا آپس میں اس تعلق کو برقرار کر سکے۔ اور موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات کیا رکھا؟ روزہ رکھا، تاکہ خدا کے ساتھ وہ ایک گہری رفاقت میں آ جائے۔ پھر جب اس نے روزہ رکھا، وہ دوبارہ سے تختیاں لی اور وہ لوہے لی، اور وہ جب لے کر باہر آ رہا تھا تو بجائے کہ 40 دن روزہ رکھنے کے بعد وہ ویک ہوتا، اس کا چہرہ ڈل ہوتا، لکھا ہے کہ اس کا چہرہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے چہرے کی جلد چمک رہی تھی، خدا کا جلال، شکائنہ گلوری اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، اور لوگ حیران تھے اور دیکھیں کہ یہ روزے کی کیسی برکت ہے۔ 40 دن کے بعد بجائے ویک ہونے کے، بجائے وہ اپنے چہرے میں ایک ویکنس کو یا ڈل محسوس کرتا، اس کا چہرہ بکھرا ہوا ہوتا، سست ہوتا، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اور یسایہ 58 باب میں لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے گا تو تیرے صحت کی کیا ہوگی؟ ترقی ہوگی، جلد ترقی واقع ہوگی، اور خداوند کا جلال تیرا حراوت اور تیرا چنڈاول ہوگا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جلال اس کے ساتھ ہے، اور روزہ رکھنے کی پہلی برکت کیا ہے؟ اس کی زندگی میں قوت کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ موسیٰ کی زندگی میں چونکہ وہ یہاں پر اب 80 سال کا ہو گیا ہے، اور 40 فرعون کے بعد 40 بیابان، اب وہ 80 سال کا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے جو چہرے کی چمک ہے، اس کے بعد لکھا ہے اس کے بارے میں کہ لوگ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ موسیٰ تیرے چہرے سے اس قدر نور ٹپک رہا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، خدا کا جلال ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور لکھا ہے ہارون اور وہ لوگ بھاگ گئے اس کے سامنے سے، اور پھر اس نے کیا کیا؟ ایک نقاب لے کر اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے ساتھ ایک رابطہ رکھ سکے، ان سے باتیں کر سکے۔ یہاں پر ہم بڑی خاص بات ایک سیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چہرے کی چمک جو خدا کا جلال ہے، اس نے اس چمک کو پرومیننٹ نہیں کیا۔ جیسے آج کئی دفعہ لوگ خدا کی خدمت وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پرومیننٹ رہے، ہم لوگوں کے سامنے رہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خدا کا خادم ہے۔ موسیٰ نے ایسا کام نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کہ میں نظر نہ ہوں، بلکہ کس کا جلال نظر آنا چاہیے؟ خدا کا۔ جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی کہا کہ میں گھٹتا ہوں تاکہ تو کیا ہو جائے؟ بڑھے۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ دیا کہ لوگ مجھے نہ دیکھیں، میری پرستش نہ شروع کر دیں، بلکہ زندہ خدا کو جانیں، اس کے جلال کو محسوس کریں۔ اور اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ دیا، اس چمک کو۔ یہ اس کی ہمبل ایسے حلیمی ہے، وہ اپنے آپ کو دکھانا نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ خدا کو دیکھیں۔ روزے کی پہلی برکت اس کی صحت میں قوت کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی چہرے پر ایک رونق کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسری برکت دیکھیں کہ وہ جب خدا کی حضوری سے نکلا ہے تو اس کے اوپر بھی جلال ہے، خدا کی حضوری اس کے اوپر بھی ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب ہم روزے میں خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں تو خدا کی برکت کا ہم پر اثر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یسوع نے کہا جب تو روزہ رکھے تو کیا کر؟ اپنے منہ کو دھو اور اپنے سر پر تیل ڈال۔ اور پھر دعا کے بارے میں لکھا ہے جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا، اپنا دروازہ بند کر، اور خدا کے ساتھ ایک رفاقت ہے جیسے موسیٰ نے رکھی ہے۔ وہ تنہائی میں خدا کے ساتھ گیا، اور پھر اس اثر کو، اس برکت کو، اس جلال کو لے کر وہاں سے نکلا ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس جلال کو لے کر جب نکلا
وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتا، جب وہ خدا کے پاس جاتا نقاب اتار لیتا، لیکن جیسے وہ لوگوں کے پاس آتا نقاب کو دوبارہ سے اپنے اوپر ڈال لیتا تاکہ لوگ خوف زدہ نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، وہ حیران نہ ہو جائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے روزے کے باعث اور اس پر خدا کی حضوری کے باعث یہ پتہ چل گیا کہ واقعی خدا نے اپنے لوگوں کو کیا کیا ہے، معاف کیا ہے، اور پھر خدا نے دوبارہ سے شریعت ان کو دی اور دوبارہ سے ان کو اپنے عہد میں شامل کیا ایک شخص کے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اگر وہ شفاعت نہ کرتا، ہو سکتا خدا ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا، ہو سکتا خدا ان کو اپنے عہد میں شامل نہ کرتا، لیکن اس نے روزہ رکھا تو خدا نے ان کو دوبارہ سے اپنے عہد میں کیا کر دیا، بحال کر دیا۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اگر خدا ہمیں قوت دے ضرور روزہ رکھیں، خدا کے ساتھ گہری رفاقت میں جائیں، آپ کی صحت کی ترقی ہوگی، خدا کا جلال آپ کا راول چنڈاول ہوگا، آپ خدا کے ساتھ مضبوط ہوں گے۔ اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے خدا ان کے حضور میں روزہ رکھیں تاکہ ہم خدا ان کے ساتھ ایک تعلق میں مضبوط ہو سکے۔ آمین۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ ہم دعا اپنی زندگیوں پر غور کریں اور ان دنوں میں اپنے آپ کو تیار کریں، نہ صرف ان دنوں میں بلکہ سال کے کسی بھی حصے میں جب بھی خدا آپ کو ابھارتا ہے آپ خدا ان کے سامنے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک گہری رفاقت کا نام ہے خدا کے ساتھ، اور اس میں آپ اپنے موت کو تو کور کرتے ہیں لیکن اپنے ہارٹ کو اوپن کرتے ہیں، اپنے دل کو خدا کے کلام کے لیے کھولتے ہیں۔ یہی روزہ ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ ملاتا ہے اور ہم خدا کے قریب آتے ہیں، ہم ہمبل ہوتے ہیں، حلیم ہوتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، راست باز ہوتے ہیں، اور خدا ہماری زندگیوں سے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے موسیٰ کا چہرہ چمک رہا تھا، یسوع نے کہا تم نور ہو اور تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکنی چاہیے، یقیناً تاکہ وہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں۔ ہمارا چال چلن ایسا ہو کہ لوگ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر خدا ان کی تمجید کریں اور اس نور کو اپنی زندگیوں کے لیے مانگیں، اور وہ نور خدا کا کلام ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم دعا کریں گے اور میری یہ درخواست ہے مسز پاسٹر سے کہ وہ اس دعا میں ہم سے مل گرا۔ خدا باپ مہربان حضور، خدا آسمان زمین کے خالق و مالک، خدا باپ کی بنا ہے، پر دھرتی تیرا پیار نرالا ہے۔ خدا باپ کا شکر ہو آج کی خوبصورت دن کے لیے، آج کے فتح مند دن کے لیے، خدا تو آج